والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام جناب میاں ظہور احمد اوٹو صاحب، چیئرمین بورڈ، قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد بٹی صاحب، وائس چانسلر، جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، جناب فیض الباری صاحب، محترم ہمارے نوجوان بھتیجا حمزہ ظہور وٹو صاحب، خواجہ عاطف وحید صاحب، جناب اظہر اقبال صاحب، جناب ساجد انور صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام، اور میرے لیے بہت ہی محترم عزیز از جان میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جناب چیئرمین صاحب کا اور وائس چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ طلبہ اور طالبات اور خصوصی طور پر موجود پروفیسرز اور ڈاکٹر صاحبان کی خدمت میں کچھ باتیں کرنے کا، ڈسکشن اور آپس میں انتہائی اہم موضوع پر بات چیت کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع یہ کوئی چوک کا جلسہ نہیں ہے۔ ہم نے روڈ بلاک نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے انگیج رکھنا ہے تاکہ مجمع بڑھ جائے۔ ہم پاکستان کی معیشت پر بات کرنا چاہتے ہیں، حال اور مستقبل پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور ایک خواب دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسا خواب کہ جس میں ہمیں ایک ایسا پاکستان نظر آئے کہ جہاں کم از کم غربت نہ ہو، ایک ایسا خواب جس میں جہالت نہ ہو، ایک ایسا خواب جس میں مہنگائی نہ ہو، ایک ایسا خواب جس میں بے روزگاری نہ ہو، ایک ایسا خواب کہ ہر انسان کو عزت ملے، ہر انسان کو کھانے کے لیے خوراک حلال ملے، پہننے کے لیے باوقار لباس ملے، رہنے کے لیے چھت ملے، پانی صاف ملے، اور ملاوٹ کے بغیر ہمارے بچوں کو دودھ ملے۔ یہ وہ خواب ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آؤ مل کر دیکھتے ہیں۔ میرے اکیلے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب سے بھی درخواست ہے، طلبہ سے بھی، طالبات سے بھی، کہ آؤ مل کر یہ خواب دیکھنے لگ جائے۔ اور میں نے جس آیات کی تلاوت کی ہے وہ بھی حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسی دعا کرو کہ مجھے دنیا حسنہ دے دے، خوبصورت دنیا۔ خوبصورت دنیا کیا ہوتی ہے؟ جس میں انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو، جس میں انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بے انصافی نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے ایک ایسی دنیا دے دے
تو یہ دعا بھی ہے، یہ ایک خواب بھی ہے، یہ ایجوکیشن ہے، یہ ایک منزل ہے، یہ ایک نصب العین ہے، یہ آپ کی جدوجہد کے لیے، آپ کی صبح اور شام محنت کے لیے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کی منزل یہی ہے کہ ایک ایسی دنیا تعمیر کرو۔ ایسی دنیا کی تعمیر کے لیے آپ محنت کریں گے تو آپ کو دنیا میں بے چینی سے نجات ملے گی، سکون اور سرور حاصل کر سکیں گے۔ آپ اس طرح جدوجہد کریں گے تو قیامت میں جہنم سے نجات ملے گی، اللہ کا دیدار، نبی مہربان کے ہاتھوں سے جام کوثر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے، یہ تمنا ہو، اور ہم ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ بھی بغیر سوچ سمجھ کے، بغیر کسی تمنا اور خواہش کے، بغیر کسی مقصد اور گول اور نصب العین کے نہ گزارے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، معیشت کے حوالے سے پروفیسر ضیاء اللہ صاحب نے بس چند منٹوں میں بالکل سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، لیکن یہ مغربی فلاسفر کہتے ہیں کہ معیشت کیا ہے، تو ان کی نگاہ میں وسائل کم ہیں اور ضروریات زیادہ ہے۔ لہذا علم معیشت یہی ہے کہ کم وسائل کو اپنے زیادہ ضروریات کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کرے، بس یہی علم معیشت ہے۔ پہلا انسان اس دنیا میں آیا تھا، اس کا نام حضرت آدم تھے، لیکن یہاں قدم رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈالا تھا، اور جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں آپ کو بھوک نہیں ستائے گی اور آپ بے لباس نہیں ہوں گے۔ ہمارے تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم ہے، حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس نے پوچھا تھا کہ میرے رب اس جنت میں اب میرا انتظام کا کیا ہے، میرے رہنے کا، میرے پہنے کا، میرے کھانے کا، میرے پینے کا کیا انتظام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کھانا بھی ملے گا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، انتظام ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور لباس کا بھی انتظام ہے، اور سایہ کا بھی انتظام ہے، اور پینے کا بھی۔ بس صرف آپ ایک کام کرے کہ اس پودے کے پاس نہ جانا، باقی ہر چیز یہاں اویلیبل ہے۔ لیکن وہ وہاں گئے، اور اللہ کے پلان اور منصوبے اور پروجیکٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو پہلا انسان جس کا نام آدم ہے، اس کو بھی فکر تھا بھوک سے بچنے کا، اس کو بھی فکر تھا لباس کا، سایہ کا، پانی اور پینے کا۔ بس اس لیے آدم ہو اور یا آج کا انسان ہو، ان کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے پاکستان کی بات کروں تو 22 کروڑ معدے موجود ہے۔ معدے کو جانتے ہیں؟ 22 کروڑ معدے ہیں، یہ ہر وقت چلتے ہیں۔ آپ سوتے بھی ہیں تو معدہ کام کرتا ہے، آپ جاگتے بھی ہیں تو یہ معدہ کام کرتا ہے، آپ غم میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ کا معدہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے اس معدے کا انتظام کیا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گھر مہمان بلاتے ہیں
اور آپ کا پتہ نہ ہو کہ میں 100 بلاتا ہوں تو 100 کرسیاں آپ کو وہاں رکھنی ہے، 100 آدمیوں کا انتظام کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا رب ہے جس نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، سمندروں کو چلایا، چاند سورج اور ستاروں کو چمکایا، آپ کے لیے شہد کو میٹھا بنایا، کڑوا بنایا نمک کو، نرم بنایا پانی کو، سخت بنایا آپ کے لیے لوہے کو، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی، تو اس عظیم رب نے جس کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ مغربی فلاسفر کی یہ بات غلط ہے کہ وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں نے کوئی ایسا زندہ چیز پیدا نہیں کیا ہے جس کے لیے پہلے سے رزق کا انتظام نہ کیا ہو۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ پھر یہاں مسائل کیوں ہیں، یہاں غربت کیوں ہے، یہاں میں بے روزگاری کیوں ہے، یہاں کچھ لوگ فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، پاکستان میں پھر 9 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے اور سانس لینے پر کیوں مجبور ہے؟ تو تفصیل میں جائے بغیر میں اتنا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر اس نعمت سے نوازا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارا اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ نااہلی ہے، اصل مسئلہ مس مینجمنٹ ہے، اصل مسئلہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اصل مسئلہ پاکستان میں کرپشن ہے، اصل مسئلہ پاکستان میں سودی نظام ہے۔ اب جب میں کرپشن کی بات کروں تو طلبہ اور طالبات سے میں پوچھوں کہ آپ کی خیال میں پاکستان میں ایک سال میں کتنا کرپشن ہوگی؟ ممکن ہے آپ 100 ارب بتائیں، کوئی اور 200 ارب بتائے گا، لیکن معلومات کے مطابق پاکستان میں سالانہ 5000 ارب روپیہ کرپشن ہوتی ہے۔ اب جس ملک میں 5000 ارب سالانہ کرپشن ہو وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 65% کرپشن ہے بلوچستان میں، یعنی اگر ایک سکیم کے لیے 100 کروڑ روپے رکھے جاتے ہیں تو 65 کروڑ اس میں سے کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں۔ 42% کرپشن ہے سندھ میں، 32% کرپشن ہے آپ کے پنجاب میں، 21% کرپشن ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو اس لیے ہماری تباہی اور بربادی کے لیے کرپشن ہی کافی ہے جو اس ملک میں موجود ہے۔ اور پھر یہ کرپشن صرف مالی نہیں ہے، اخلاقی کرپشن ہے، نظریاتی کرپشن بھی ہے، انتظامی کرپشن بھی ہے اور مالی کرپشن بھی ہے۔ اس لیے پاکستان اس وقت کرپشن کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اب اللہ کے عنایات ہے، پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو انتہائی قلیل عرصے میں ایٹمی پاور بنا، اور ہم اس وقت دنیا کے ان 7 ممالک میں ہیں جو ایٹمی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1000 کلومیٹر ساحل سمندر سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سن میں اتنا کوئلہ دیا ہے ترکول کہ خود ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے 500 سالوں کے لیے کافی ہے۔ ہمارے ساتھ ریکوڈک کا منصوبہ، ریکوڈک کا ذخیرہ، یعنی جہاں بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں، پاکستانیوں کے پاؤں تلے سونا موجود، پاکستانیوں کے پاؤں تلے معدنیات موجود ہے،
اور یہ معدنیات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، ہمارے حوالے کیا گیا۔ اب دیکھیے، پاکستان دنیا میں اس وقت وہ ملک ہے جو گنا پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، 8واں بڑا ملک، گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے، دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، لائف سٹاک میں ساری دنیا میں ہم 5 نمبر پر ہے، دال پیدا کرنے والوں میں ہم دنیا میں 3 نمبر پر ہے، ٹورزم کے بے شمار مواقع موجود، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی بے شک ہم دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن میں لاہوریوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو گزشتہ سال کوئی خالص دودھ کا 1 گلاس ملا ہے؟ آپ پروفیسر بتائیں، یا تصور کر سکتے ہیں؟ اب یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوا نا جی، یہ تو ہماری طرف سے ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اب ایک ہی طرح کی مٹی ہے، واگا بارڈر کی اس طرف اور واگا بارڈر کے اس طرف، یہاں 50 من فی ایکڑ پیداوار ہے، اس طرف جائیں تو 150 من فی ایکڑ پیداوار، تو چھت تو ایک ہے، آسمان موسم بھی ایک ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے، مٹی کا نیچر بھی ایک جیسا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ 79.7 ملین ایکڑ رقبہ، اب یہ ہماری نالائقی اور نااہلی ہے کہ اس میں سے صرف 23 ملین ایکڑ زرعی زمین ہے اور باقی بنجر پڑی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ایک پورا نظام ہے، اور اس نظام میں جس طرح اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کافی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس طرح وہ نظام بھی کافی ہے، وہ نظام بھی لا شریک ہے۔ اور اس نظام میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس نے پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام یہی کیا کہ اس نے مدینہ کے لوگوں کے لیے مسجد بنائی، اور دوسرا کام یہی کیا کہ اس نے مدینہ کے لوگوں کے لیے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل یہودیوں کا قبضہ تھا، معاشی قبضہ تھا، جس طرح آج کل ہے، ہر مدینہ کا باشندہ یہودیوں کا قرض دار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر خرید اور فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسجد کو بھی آباد کرے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مارکیٹ کو بھی آباد کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مارکیٹ کو، تجارت کو یہودیوں کے لیے چھوڑ دے، اغیار کے لیے چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ مارکیٹ کو بھی چلانا ہے اور مسجد کو بھی آباد کرنا ہے۔ اس وقت پاکستان پر 60 ٹریلین کا قرضہ ہے، 7 ٹریلین۔ یہ خوبصورت لوگ بھی مقروض بیٹھے ہیں، ضیاء اللہ بھی مقروض ہے، حمزہ بھی مقروض ہے، بٹی صاحب بھی مقروض ہے، وٹو صاحب بھی مقروض ہے، اظہر صاحب بھی مقروض ہے، وکیل صاحب بھی مقروض ہے، آپ بھی سارے مقروض ہیں۔ اگر آج صبح کوئی بچہ پیدا ہوا ہو پاکستان میں، اور ہزاروں پیدا ہوئے ہیں، وہ مقروض بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور جس دن وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، آج کے دن وہ 2,40,000، ابھی اس نے ماں کا دودھ نہیں لیا ہے،
لیکن وہ مقروض بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، سابق منسٹر کی حیثیت سے بات کروں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا جس طرح لوگ دیتے ہیں، میں حقائق کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے چند دن کام کیا، اور الحمدللہ 3 سال کی محنت کے نتیجے میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ اب میرے بعد آج کے دن تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اب میرے معلومات کے مطابق 800 ارب روپیہ خیبر پختونخوا دوبارہ مقروض ہو گیا، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا۔ میں نے صرف آج کا دن چلانا ہے، مستقبل جو بھی ہے وہ جانے اور وہ لوگ جانے، لیکن ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس کو کرپشن فری پاکستان اور قرض فری پاکستان بنا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجھے خود ورلڈ بینک کے نائب صدر مکومی شمیزی یہاں آئی تھی، نائب صدر تھی، جاپانی خاتون تھی، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی۔ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے۔ میٹنگ کے آغاز میں نے ان سے ویسے بات کی کہ میڈم آپ کہاں کے؟ اس نے کہا میں جاپان کا ہوں۔ میں نے کہا جاپان میں کس صوبے سے تعلق رکھتے؟ انہوں نے کہا سکاوا سے۔ میں نے کہا سکاوا اور خیبر پختونخوا بالکل ایک ہی طرح ہے، بس آپ لوگوں نے ترقی کی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اس نے میٹنگ کے لیے جو ایجنڈا اور فائل تو ایک طرف رکھ دیا اور بڑی خلوص سے بات کی کہ آپ لوگوں کا المیہ یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور IMF ہمیں ترقی دے گا۔ ورلڈ بینک اور IMF کا تعلق قوموں کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ایک گدھا گاڑی کے مالک کا تعلق اپنے گدھے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ وہ گدھے کو باپ بناتا ہے، نہ وہ گدھے کو بھائی بناتا ہے، نہ وہ گدھے کو دوست بناتا ہے، صرف اتنا چارہ دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور کل اس کے کام آئے۔ یہ ورلڈ بینک کی نائب صدر تھی، اور پھر اس نے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تمہاری حکمران عرش پر رہتے ہیں اور تمہاری رعایا زمین پر، اتنے فاصلے آپ لوگوں نے بنائے ہیں۔ اور پھر اس خاتون نے کہا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ایک قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو؟ ہم نے کہا بالکل یہ موجود ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی حالت خود تبدیل کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھو۔ قرضوں پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، لیکن ہمارے ملک میں یہی ہوا۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی، اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بنے۔ پہلا وزٹ اس نے IMF کا کیا۔ حماد صاحب وزیر خزانہ، پہلا وزٹ IMF کا۔ حفیظ صاحب وزیر خزانہ، پہلا وزٹ IMF کا۔ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ، پہلا وزٹ IMF کا۔ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ، پہلا وزٹ IMF کا۔ وہی IMF جن سے ہم نے 22 پروگرام لیے ہیں، ہر پروگرام کے اختتام پر ناکامی کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستانی 60 ٹریلین مقروض ہے۔ ہر پاکستانی 2,40,000 روپیہ مقروض ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سود نظام کے موجودگی میں ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ تو 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا،
سودی نظام کے حوالے سے کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا جو نظام ہے یہ تو چالاک اور عیار یہودیوں کی سازش ہے. تانور حق السینہ آدم ربود. اور اس سودی نظام کا واحد مقصد یہی ہے کہ انسان کی سینے سے نور ختم کرے. اور پھر اقبال نے پیغام دیا تھا کہ تاتہ و بالا نگردت ای نظام، کہ جب تک آپ اس نظام کو تہ و بالا تباہ اور برباد نہ کرے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. تو دانش کی بات اور تہذیب کی بات اور دین کی بات یہ سودائے خام ہے. یہ علامہ اقبال نے 1931 میں کہا تھا. اور اس بنیاد پر اس نے مسلمانوں کو پھر دعوت دی کہ آپ کا علاج جنیوا میں نہیں ہے، آپ کا علاج ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ نہیں ہے. اس نے اردو زبان میں آسان اور سلیقے کے ساتھ پیغام دیا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، شعلہ بن کر پونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو خود غارت گر باطل بھی تو. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کو لیڈ کرنا ہے، پاکستان کو دنیا کی قیادت کرنا ہے، پاکستان کے اندر وہ صلاحیت و پوٹینشل موجود ہے. ایک تو ہمارے ساتھ اللہ کا نظام ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستانی ایک انتہائی طاقتور باصلاحیت قوم ہے. 65% ہمارے ساتھ انتہائی باصلاحیت نوجوان ہے. اس کے موجودگی میں ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو ایٹم بم سے بھی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، وہ لیبارٹریاں ہیں، وہ لائبریریاں ہیں، وہ اسکول اور کالجز ہے. لیکن آپ کے ملک میں 102 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں. تو جس معاشرے میں 102 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہو، کیا ان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ بھائیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آ کر آگے بڑھے اور اس ملک کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا کہ میں PDM پہ آج بات نہیں کروں گا، میں PTI پہ آج بات نہیں کروں گا، میں پیپلز پارٹی پہ آج بات نہیں کروں گا. میں اس ملک کے مستقبل پہ بات کروں کہ اگر 1000 سال بھی ان تینوں جماعتوں کو مزید مل جاتے ہیں، پاکستان کا نام و نشان نہیں رہے گا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج چائنا نے ترقی کی ہے، جاپان نے ترقی کی ہے، معاشی پاور ہے. حال یہ ہے کہ ایک زمانے میں ساری دنیا میں نشہ کرنے والی قوم چائنیز تھی. 1945 میں جاپان پر ایٹم بم کا استعمال ہوا، لیکن جس دن ایٹم بم امریکہ نے جاپان پر گرایا، آپ کو پتہ ہے جاپان کے بادشاہ نے آرڈر آف دی ڈے کیا جاری کیا؟ بٹی صاحب، جاپان کے بادشاہ نے پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ ایٹم بم کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، لیکن ہم دوسرے تباہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے سب بچے بستے اٹھا کر اسکول جاؤ. تو جس دن ایٹم بم استعمال ہوا اس دن بھی جاپانی بچوں نے بستے اٹھا کر اسکول کا رخ کیا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نہ پڑھنا ایٹم بم کی تباہی سے بڑی تباہی ہے. جرمنی تباہ نہیں ہوا تھا، ترکی تباہ نہیں ہوا تھا، کیسے دوبارہ کڑے ہو گئے؟ اچھی قیادت کی وجہ سے. آج بھی اگر پاکستان کی یہی لیڈر
جو اس وقت چینلز پہ نظر آتے ہیں، ایوانوں میں موجود ہے، سڑکوں پر موجود ہے، اس کو 3 مہینوں کے لیے جاپان اور چائنا پر مسلط کرے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جاپان اور چائنا جیسے قوم کو یہ فقیر قوم بنا سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ ہم تو پھر بھی اچھے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم تو پھر بھی اچھے ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ میں نے قریب سے دیکھا ہے اس پوری قیادت کو، میں نے قریب سے دیکھا ہے اسلام آباد کی ایوانوں میں ان حکمرانوں کو، ان کو نہ دین کا شعور ہے اور نہ دنیا کو چلانے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے، اس لیے کہ سارے شہزادے ہیں، یہ سارے اوپر سے مسلط کردہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں معین قریشی کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، اور شناختی کارڈ ایئرپورٹ ہی پر ان کو تما دیا گیا۔ اچانک شوکت عزیز صاحب آئے، بابا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں وزیر خزانہ بنوں گا، اٹک سے الیکشن لڑوں گا، اور پھر چلتے چلتے وزیر اعظم بن گئے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس پر، اس لیے کہ ان کا ذکر کر کے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں، انہوں نے پوری قوم کا ٹائم ضائع کیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے انہوں نے ریلوے کو تباہ کیا، انہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، انہوں نے پی ٹی سی ایل کو تباہ کیا، انہوں نے سٹیل مل کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کو تباہ کیا، آپ کی کرنسی کو تباہ کی۔ آپ کا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ، اس وقت دنیا کے کم ترین 10 ممالک میں آپ کا پاسپورٹ شامل ہے۔ آپ کی عدالتی نظام تباہ ہے، آپ کا الیکشن کمیشن بے وقار ہے، آپ کی قومی اسمبلی صرف اس پر خرچ ہوتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو شاید کچھ اچھے لوگ، آپ جیسے لوگ موجود ہیں، ان کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، ورنہ انڈیا کے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے اس وقت یہ جو سانپ اور بچھو اور درندے اور اژدہے ہماری وانوں اور سیاستدانوں کی صورت میں موجود ہے۔ ان کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے، ان کی وجہ سے ہم نظریے سے محروم رہے۔ کاش یہ معیشت کو بھی بہتر بنا سکتی۔ اور آج میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جلسے اور بیانات اور پریس کانفرنس نہ کریں، آپ قوم کو یہ بتائیں کہ اللہ نے ایک بار نہیں بار بار آپ کو موقع دیا ہے، تو 2.25 کروڑ بے تعلیم بچوں میں سے کتنے بچوں کو آپ نے پڑھایا؟ 85% پاکستانی گندا پانی پیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر 5واں پاکستانی بیمار اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ آپ نے کتنا صاف پانی مہیا کیا؟ 79 ملین ایکڑ زمین اگر موجود ہے، آپ نے کتنا زمین زیر کاش لایا؟ یہ نہیں بتا سکتے ہیں، اس لیے ان کو نہیں چھیڑتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں کرپشن کو ختم کر لے۔ کرپشن وہی ختم کر سکتا ہے جو خود دیانتدار ہو۔ پاناما لیکس کے خلاف میں سپریم کورٹ گیا تھا، 436 افراد کے نام اس میں شامل ہیں، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، اس لیے کسی نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پنڈورا پیپر میں 700 لوگ، تمام سیاسی جماعتوں اور بیوروکریٹ اور سابق جرنیلوں کے نام۔ یہی مالی دہشت گرد ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہے۔ انہی معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے آپ غریب ہیں، آپ محروم ہیں، آپ مظلوم ہیں۔ کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ وہ سب کے سب با اثر لوگ ہیں۔ کل ثاقب نثار سابق چیف جسٹس نے بھی فرمایا کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، پاکستان کی عدالتیں ڈیلیور نہیں کرتا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور پھر سودی نظام، ضیاء بھائی، سودی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان
تباہ تو ہو سکتے، ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ میں دلیل کی بنیاد پہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا منسٹر جب میں بنا، پہلے دن سے میں نے طے کیا تھا کہ میں سودی نظام ختم کروں گا، اور سال بعد مجھے اس میں کامیابی ہوئی کہ ہم اپنے بیوروکریسی کو اس پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور خیبر بینک کے تحت ہم نے ایک غیر سودی نظام شروع کیا۔ میرے پاس جرمن بینک کا پیسہ تھا، تو یہاں خبر لگی کہ خطرناک وزیر خزانہ بن گیا ہے اور یہ تمہارا پیسہ ضائع کرے گا، تو میں خود اس کو قائل کرنے کے لیے جرمن گیا۔ جرمن بینک کا صدر تھا ترگت، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اسلامی بینکاری کی تشریح کی، اور پھر ترگت صاحب نے کہا، جو جرمن سرکاری بینک کا صدر تھا، کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل اس دنیا کا صرف اور صرف اسلامی بینکاری سے وابستہ ہے، سودی نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ سودی نظام آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب 47,000 ارب آپ کا کل جی ڈی پی ہے، اور 41,000 ان میں سے آپ سود میں اور قرضوں میں دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ کے لیے تنخواہوں کا پیسہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ترقی کاموں کے لیے پیسہ نہیں ہے، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، صحت کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ 47,000 کل قومی آمدنی میں سے 41,000 ارب آپ قرض اور سود میں دیتے ہیں۔ کیسے آپ ترقی کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو جتنا پاکستان کے بنجر زمین ہے، ہم یہ نوجوانوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، اس لیے تاکہ یہ اس کو آباد کرے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ مردہ زمین جس نے زندہ کیا فہی لہو، یہ اس کی ہے۔ اور آج کل یہ ساری زمینیں بنجر پڑی ہے اور لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ اس لیے میں انشاءاللہ ان تمام بنجر زمینوں کو نوجوانوں میں تقسیم کروں گا، خصوصی طور پر وہ جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں اور ڈگریاں جلاتے ہیں اور خودکشیاں کرتے ہیں اور مایوسی کے اندھیروں میں سانس لینے پر مجبور ہے۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کا رقبہ، یہ آپ کے لیے ٹریکٹر، یہ آپ کے لیے کھاد، یہ آپ کے لیے بیج، اور یہ آپ کی اب محنت کرے، یہ آپ کا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان بنائیں گے، اور اس کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کریں گے۔ میں نے اپنے گزشتہ عرصے میں کیلکولیشن اور معلومات کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت صرف 31 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس میں بھی اکثریت سرکاری لوگوں کی ہے، لیکن زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے نفاذ سے 7.25 کروڑ لوگ 2.5% اللہ کا حکم ہے وہ بیت المال میں جمع کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 31 لاکھ لوگوں کو آپ نہ چھوڑے وہ اچھا ہے، یا 7.25 کروڑ لوگ اللہ کے حکم پر زکوٰۃ دے دے جس کے نتیجے میں اس کا رزق، اس کا خوراک صاف ہو جائے گا، وہ بہتر ہے۔ وہ اللہ کے نظام اور یہ بندوں کا نظام۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا تو ہم اسلام کا نظام معیشت، عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، 1000 سال یہ نظام چلا ہے۔ خود میں جس دیر اور ریاست سوات سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں یہ نظام ہمارے زمانے میں تو ختم ہوا، لیکن ہمارے بزرگوں کے زمانے میں یہ نظام قائم تھا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو 100% شرع تعلیم میں اضافے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم تعلیم کو غریب کے لیے مفت کریں گے، اور یہ ممکن ہے۔ آپ کہیں گے یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ میں جب فائنانس منسٹر بنا تو ادنا سے لے کر میٹرک تک میں نے تعلیم مفت کر دی، اور آج بھی خیبر پختونخوا کی سکولز میں، سرکاری سکول میں کتاب مفت مل رہا ہے۔ میرے بعد پھر پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا۔
اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہر نوجوان کے لیے روزگار، اور جب تک روزگار نہ ملے ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ وہ والدین پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم بزرگوں کو اولڈ پیپلز ہوم میں نہیں ڈالیں گے، ہم اس کے لیے وقار اور عزت کے ساتھ بڑھاپا الاؤنس مقرر کریں گے تاکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ رہے۔ میرے دوستو، ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑھ کر آپ نوجوان طلبہ اور طالبات آگے بڑھے، سب سے پہلے اپنی دین کو سمجھے، اسلام کا معاشی نظام کو سمجھے، اور پھر آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے پیش کرے کہ اب دنیا کو ضرورت ہے آپ کی اس نظام کا جس میں جسمانی ضروریات اور جس میں انسان کے روحانی ضروریات کے مکمل طور پر ایک تسکین موجود ہے۔ ہم اسی نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آج کا یہ ہمارا سیمینار آخری بھی نہیں ہے، حرف آخر بھی نہیں ہے، لیکن ایک سوچ دینا چاہتا تھا کہ آؤ مل کر خواب دے کے ایک ایسے پاکستان کا جو کرپشن فری پاکستان ہو، جو قرض فری پاکستان ہو، جو خوشحال، ترقی یافتہ اور روشن پاکستان ہو، اور اس خاکے میں رنگ بھرنا اور اس خواب کی تعبیر نکالنے کے لیے مل کر ہم نے جدوجہد کرنا ہے۔ شب گریزاں ہوں گی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں ایک بار پھر بٹی صاحب کا، وٹو صاحب کا اور سٹاف کا اور آپ طلبہ اور طالبات کا